بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا۔ اصل میں جزء لا یتجزا کا بطلان، پہلے تو جزء لا یتجزا کیا ہے، یعنی ایسا جز جس کی اب تقسیم نہیں ہو سکتی، لا یتجزا جس کے جز نہ بن سکیں، جزء لا یتجزا ایسا جز جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ فلاسفہ کے نظریے کے اعتبار سے یہ باطل ہے۔ جزء لا یتجزا کیا ہے ان کے نزدیک، یعنی وہ یہ مانتے ہیں کہ کوئی ایسا جز جس کی تقسیم نہ ہو سکے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ کوئی بھی جز ہو اس میں تقسیم ہو جائے، اور شریعت کے اعتبار سے جزء لا یتجزا ثابت ہے، یعنی ایسا جز جس کی اب کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی یہ ثابت ہے، یہ شریعت کے موافق ہے۔ تو جزء لا یتجزا کا بطلان یہ ایک ایسا مسئلہ ہے فلاسفہ کے نزدیک، اس لیے اس کو اپنی کتابوں میں سب سے پہلے رکھتے ہیں، بہت سی گمراہیوں پر مبتلا ہے، یہ کیا کہتے ہیں پھیلا ہوا ہے، بہت سی گمراہیاں ہیں، لیکن ہمیں اس پر ایمان نہیں رکھنا ہے، یہ صرف فن کے اعتبار سے کیا کرنا ہے، پڑھ لینا ہے۔ تو پہلے ان کی دلیل سن لو، یہ ثابت کریں گے کہ ایسا جز ہے جس کی تقسیم ہو سکتی ہے، بعد میں شریعت کیا کہتی ہے وہ بتا دیا جائے گا۔ تو پہلی فصل ہے جزء لا یتجزا کو باطل کرنے کے سلسلے میں، یعنی فلسفیوں کے نزدیک جزء لا یتجزا باطل ہے، یعنی کیا باطل ہے، کیا مطلب ہوگا اس کا، یعنی ایسا جز ہو جس کی تقسیم نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کے نزدیک ہر جز کی تقسیم ہو سکتی ہے۔ اس کی انہوں نے یہاں پر دو دلیلیں دی۔ کیا دلیلیں دی ہیں؟ پہلی دلیل وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دو جزوں کے درمیان ایک جز فرض کریں، یہ بھی یاد رکھو کہ اس کتاب میں فرض بہت چلے گا، فرض کرنے کا معاملہ، فرض کریں تو کہتے ہیں کہ اگر ہم دو جزوں کے درمیان ایک جز فرض کریں تو دو جز جو ہوں گے اس کے دو کنارے بھی بنیں گے، وسط بھی نکلے گا، دو جزوں کے بیچ، وسط کسے کہتے ہیں، بیچ کو کہتے ہیں نا، وسط کو۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ دو جزوں کے درمیان ایک جز فرض کر لیں، ٹھیک ہے، مثلا اب ادھر دیکھو آپ، ایک یہ جز لیا یہ، اور ایک یہ لیا، مثال کے طور پر یہ دو جز ہو گئے، اور یہ ایسے ہیں کہ جزء لا یتجزا مان لو ہم شریعت کے اعتبار سے، یہ تو باطل مانیں گے۔ اب ان دونوں کے درمیان ایک جز انہوں نے اور رکھا، ہوا کہ نہیں، درمیان میں ہو گیا، بیچ میں۔ اب کہتے ہیں وہ کہ اب یہ جو بیچ والا ہے یہ دونوں کو ملنے سے روکے گا یا نہیں روکے گا، کیا کہتے ہیں، بیچ والا جو جز ہے یہ دونوں کو ملنے سے روکے گا یا نہیں روکے گا، نہ روکے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ملنے سے نہ روکے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ محال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ملنے سے نہیں روکے گا تو تینوں کے تینوں کیا ہو جائیں گے، ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گے، کہ متداخل ہو جائیں گے، تداخل لازم آئے گا، اور تداخل محال ہے، تداخل کیا ہے، محال ہے۔ تو اگر ملنے سے نہ روکے تو تداخل لازم آئے گا، تداخل محال ہے، لہذا پہلی والی صورت ثابت ہوگی کیا، ملنے سے روکے گا۔ اب جب ملنے سے روکے گا تو یہ جو بیچ والا ہے جزء لا یتجزا، چھوٹا سا جز، جب یہ ملنے سے روکے گا تو اس کا جو کنارہ اس والے سے ملے گا وہ اس کا غیر ہوگا جو اس والے سے ملے گا۔ اب اس میں دو کنارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، نہیں، ایک حصہ ادھر والے سے ملے گا اور ایک حصہ، اور جو حصہ ادھر والے جز سے ملے گا وہ اس کا غیر ہوگا جدھر جو ادھر والے سے ملے گا۔ دو کنارے ہو گئے بیچ والے میں، تو جب جس میں دو کنارے ہو جائیں وہ بیچ میں سے تقسیم ہو جائے گا کہ نہیں تقسیم ہو جائے گا، تو جزء لا یتجزا باطل ہو گیا کہ نہیں باطل ہو گیا، جس میں دو کنارے نکل آئے وہ بیچ میں سے تقسیم ہو جائے گا کہ نہیں تقسیم ہو جائے گا۔ تو اس میں دو کنارے نکلیے کہ نہیں نکلیے، ایک کنارہ ادھر جو اس والے سے ملا ہوا ہے، ایک کنارہ ادھر جو اس والے سے ملا ہوا۔ اچھا، اب یہ جب باطل ہو گیا بیچ والا تو یہ کنارے والے بھی باطل ہو جائیں گے۔ یہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ اس کا وہ کنارہ جو اس سے ملا ہوا ہے ادھر والے کا، یہ سب سے ادھر جو ہے، اس کا جو کنارہ بیچ والے سے ملا ہوا ہے وہ اس کا غیر ہوگا جو ادھر ہے سب سے آخر میں، تو اس میں بھی دو کنارے ہو گئے۔ ایسے ہی اس کا بھی ایک کنارہ جو بیچ والے سے ملا ہوا ہے وہ اس کا غیر ہے جو ادھر والے سے ہے، تو اس میں بھی دو کنارے نکل آئے، لہٰذا یہ بھی کیا ہو جائے گا،
تقسیم ہو جائے گا تو جزء لا یتجزا کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا کہ نہیں باطل ہو گیا؟ تو ایک دلیل تو ان کی یہ ہو گئی. تو دونوں پڑھ لو، اس کے بعد پھر میں ترجمہ کراتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری دلیل یہ والی پوری سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا کہ ہم دو جزوں کے بیچ میں ایک جز فرض کریں گے. پھر سے سن لو اس کو، دو جزوں کے بیچ میں ایک جز فرض کریں گے. ٹھیک ہے. درمیان میں اب وہ بیچ والا دونوں کو ملنے سے روکے گا یا ملنے سے نہیں روکے گا؟ نہ روکے ملنے سے یہ محال ہے، ورنہ تینوں جز کیا ہو جائیں گے؟ آپس میں تداخل لازم آئے گا، اور تداخل محال ہے، لہذا ملنے سے روکے گا. کیا رہے گا؟ ملنے سے روکے گا. اب جب ملنے سے روکے گا تو بیچ والے کا جو کنارہ ادھر والے سے ملے گا وہ کنارہ اس کا غیر ہوگا جو ادھر والے سے ملے گا، لہذا بیچ والے میں دو کنارے نکل آئے، تقسیم ہو گئی. ایسے ہی جو آس پاس اس کے دونوں طرف کنارے لگے ہوئے ہیں، جز لگے ہوئے ہیں، ان کا بھی جو حصہ بیچ والے سے ملے گا وہ اس کا غیر ہوگا جو اس طرف ہے. ایسے ادھر والے کا جو اس سے مل رہا ہے وہ اس کا غیر ہوگا جو اس طرف ہے، لہذا ان دونوں جزوں میں بھی کیا ہو جائے گی؟ تقسیم ہو جائے گی. یہ ہو گئی ان کی پہلی دلیل. دوسری دلیل دیتے ہیں کہ ہم دو جزوں کے ملنے کے اوپر، دو جزوں کے ملنے کی جگہ، ملتقا کہتے ہیں ملنے کی جگہ. چلو اچھا پہلے اس کا اتنا ترجمہ کرو. انا لو فرضنا جزءا بین جزئین، کہتے ہیں اگر ہم دو جزوں کے درمیان ایک جز فرض کریں، فإما ان یکون الوسط مانعا من طلاق الطرفین او لا یکون، تو اب بیچ والا دونوں کناروں کو ملنے سے روکے گا یا نہیں روکے گا. لا سبیل الی الثانی، دوسری والے کی کوئی صورت نہیں، یعنی ملنے سے نہ روکے ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی ملنے سے روکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ملنے سے نہ روکے، لأنہ لو لم یکن مانعا، کیونکہ اگر ملنے سے نہ روکے، لکانت الاجزاء متداخلۃ، تو سارے کے سارے اجزاء ایک دوسرے میں کیا ہو جائیں گے؟ متداخل ہو جائیں گے. فلا یکون وسطا و طرفا، نہ تو اب کوئی بیچ رہے گا اور نہ کنارہ رہے گا. حالانکہ ہم نے فرض کیا ہے؟ بیچ بھی فرض کیا ہے اور کنارے بھی فرض کیے تھے، دونوں ختم ہو گئے. وقد فرضت الوسط والطرف، حالانکہ وسط اور طرف دونوں فرض کیے گئے تھے. ھذا خلاف خلف، یہ خلاف مفروض ہے، یعنی جو فرض کیا گیا تھا اس کے خلاف. فثبت کونہ مانعا من طلاقہما، تو ثابت ہو گیا کہ وہ ان دونوں کو ملنے سے روکے گا. اب جب ملنے سے روکے گا، فبما بہ یلاقی الوسط احد الطرفین غیر ما بہ یلاقی الطرف الاخر، تو اب بیچ والے کا جو حصہ دونوں کناروں میں سے ایک سے متصل ہوگا وہ اس کا غیر ہوگا جو دوسری والے طرف سے متصل ہوگا، ملے گا. بیچ میں تقسیم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ فینقسم، لہذا اب وہ کیا ہو جائے گا؟ منقسم ہو جائے گا. تو جزء لا یتجزا باطل ہو گیا کہ نہیں باطل؟ جس میں دو کنارے نکلے تو فوراً کیا ہو جائے گا؟ تقسیم ہو جائے گا، منقسم ہو جائے گا. ایک دلیل ہو گئی. دوسری وَلِأَنَّا لَوْ فَرَضْنَا جُزْءًا عَلَى مُلْتَقَى جُزْئَيْن فَإِمَّا أَن يُلَاقِيَ وَاحِدًا مِّنْهُمَا فَقَدْ أَوْ مَجْمُوعَهُمَا أَوْ مِنْ كُلٍّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا شَيْئًا الْأَوَّلُ مُحَالٌ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُلْتَقَى فَتَعَيَّنَ أَحَدُ الْقِسْمَيْنِ الْآخَرَيْنِ فَيَلْزَمُ الْانْقِسَامُ لَا مُحَالَةً. اچھا دیکھو، اب دیکھ پھر سے ایک دوسری دلیل، یہ بھی آسان ہوگی. یہ ایک جز یہ رکھا اور دوسرا جز ہی اس سے متصل رکھا، ٹھیک ہے، اور تیسرا ان دونوں کے اوپر ایک، اگر اس کی وہ ہوتی نا، بچے جو کھیلتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو؟ کنچا، گولی ہوتی ہے نا. اگر دو گولی رکھ کے اور اوپر سے ایک تیسری رکھی جائے ان دونوں کے اوپر، اب وہ ذہن میں رکھو، یا مثال کے طور پر یہی ذہن میں رکھو، ایک یہ ہو گیا، ایک یہ ہو گیا، اور یہ ان دونوں کے اوپر ہم نے تیسری بنا دی. ایسی رہے گا نا اس کا ڈیزائن. اب کہتے ہیں کہ ہم دو جزوں کے ملنے کی جگہ ایک تیسرا جز فرض کرتے ہیں. یہ دونوں مل رہے ہیں یہاں پر، اب انہی کے ملنے کی جگہ پر ایک تیسرا رکھ دیا ہم نے، ٹھیک ہے. تو تیسرا والا دونوں سے یا تو کسی ایک سے ملے گا یا دونوں سے ملے گا، پورا ہر ایک سے مکمل، یا تھوڑا تھوڑا ملے گا. پہلی صورت بالکل باطل ہے، یعنی کسی ایک سے ملے یہ باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے فرض کس پر کیا ہے؟ دونوں کے ملنے کی جگہ. تو اگر ایک سے ملے گا تو ملتقا پر ہوگا ہی نہیں. ملتقا کہتے ہیں دونوں کے ملنے کی جگہ. تو ہم نے یہی فرض کیا تھا نا کہ دونوں کے ملنے کی جگہ ہم تیسرا جو فرض کریں. تو اگر اس کو ہم مان لیں کہ اس سے مل رہا ہے اس سے نہیں مل رہا ہے، تو جو فرض کیا گیا تھا اس کے خلاف لازم آئے گا. تو اب لازم آئے گا کہ دونوں سے ملے گا. کس سے ملے گا؟ دونوں سے ملے گا. تو جس کنارے سے اس سے ملا ہوا ہے وہ اس کنارے کا غیر ہے جس سے اس سے ملا ہوا ہے. دو کنارے نکلا ہے، پھر سے کیا ہو جائے گی؟
تقسیم ہو جائے گی کہ نہیں تقسیم ہو جائے گی؟ تو اب جب ہم دونوں کے ملتقا پر فرض کریں گے تو یا تو وہ ایک سے ملا ہوا ہوگا یعنی ایک جز سے، یا دونوں سے ملا ہوا ہوگا۔ ایک سے ملا ہوا ہو یہ باطل ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے فرض کیا کس پر؟ ملتقا پر، دونوں کے ملنے کی جگہ پر، لہذا لازم آئے گا کہ دونوں سے ملے، اور جب دونوں سے ملے گا تو اب اس میں دو کنارے نکل آئیں گے، ایک وہ کنارہ جس سے اس سے مل رہا ہے، دوسرا وہ کنارہ جس سے اس سے مل رہا ہے۔ جب دو کنارے ہو گئے بیچ میں سے تقسیم ہو جائے گی، لہذا جزء لا يتجزا ان کے نزدیک باطل ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ وَلِأَنَّا لَوْ فَرَضْنَا جُزْءًا عَلَى مُلْتَقَى جُزْءَيْن، کہتے ہیں اس لیے کہ اگر ہم دو جزوں کے ملنے کی جگہ پر ایک جز فرض کریں، فَإِمَّا أَن يُلَاقِيَ وَاحِدًا مِّنْهُمَا فَقَط، تو اب وہ تیسرا والا جز یا تو ان میں سے کسی ایک سے ملے گا یا دونوں کے مجموعے سے ملے گا، او مِن كُلٍّ واحد مِّنْهُمَا شَيْئًا، یا دونوں میں سے ہر ایک سے تھوڑا تھوڑا ملے گا۔ تین صورتیں ہیں۔ الاول محال، پہلی صورت کیا ہے؟ محال ہے، اس لیے کہ اگر ایک سے ملے دوسرے سے ملے ہی نہ تب تو وہ ملتقا پر ہی نہیں ہوگا، حالانکہ ہم نے مانا کہاں ہے؟ ملتقا پر، دونوں کے ملنے کی جگہ۔ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُلْتَقَى، ورنہ وہ ملتقا پر نہیں ہوگا، فَتَعَيَّنَ أَحَدُ الْقِسْمَيْنِ الْآخِرَيْنِ، تو اب بعد والی دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت متعین ہو گئی، یا تو دونوں کے مجموعے سے ملے گا یا ان میں سے ہر ایک سے تھوڑا تھوڑا ملے گا، تو تھوڑا تھوڑا ملے یا مجموعے سے ملے، بہرحال دو کنارے اس میں نکل آئیں گے کہ نہیں نکل آئیں گے؟ تیسرا والا جو جز آپ نے رکھا، مثلا وہی 3 گولیاں 3 کنچے، اس کے اوپر ایک رکھ دیا آپ نے، تو وہ دونوں سے تھوڑا تھوڑا ملے گا، تو جس سے اس والے کنچے سے مل رہا ہے وہ اس کا غیر ہوگا جو ادھر والے سے مل رہا ہے، دو کنارے ہو گئے، بیچ میں سے تقسیم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ فَيَلْزَمُ الْانْقِسَامُ لَا مُحَالَةَ، تو یقینی طور پر اس میں انقسام لازم آئے گا، لہذا جزء لا يتجزا باطل ہے، یعنی ایسا جز دنیا میں پایا جائے جس کی تقسیم نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر جز کی تقسیم ہو سکتی ہے۔ یہ فلسفہ تھا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کے رد میں الکلمۃ الملہمہ، یہ رسالہ ہے، لائبریری میں بھی ہر جگہ مل جائے گا، کبھی موقع ملے تھوڑا بہت پڑھ لینا، تھوڑی ضرورت کی چیز یہیں اس کے حاشیے میں ہی آپ کو یہاں حضرت نے لکھ دی ہے، مسعود ورا صاحب نے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہے یہاں۔ اس میں انہوں نے عقلی دلائل کے ساتھ قرآن پاک سے بھی، قرآن پاک میں ہے وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے اس کو مکمل پارا پارا کر دیا، یعنی جتنے ٹکڑے ہو سکتے تھے، ممکن تھے، ہم نے اس کے اتنے ٹکڑے کر دیے ہیں، یعنی دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے جتنے ٹکڑے ممکن تھے وہ رب تبارک و تعالیٰ نے کر دیے ہیں، اب اس کے بعد اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہو سکتا، کوئی جز ہو ہی نہیں سکتا، یہ قرآن پاک کہتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہاں عقلی دلائل بھی رکھے ہیں اور یہاں پر اور کچھ قرآن پاک کی، تو اس میں سے تھوڑا سا حضرت نے یہاں لکھ دیا ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہی وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، جتنے بھی اس کے ٹکڑے کرنے ممکن تھے رب تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے ٹکڑے کر دیے ہیں، باب تفعیل سے اس کو لایا گیا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو پارا پارا کر دیا۔ تمزیق کیا کرنا مانا ہوگا؟ پارا کرنا، یعنی جتنے ٹکڑے ممکن تھے وہ سارے کے سارے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، اب اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہو سکتا، یعنی دنیا میں ایسے اجزاء ہیں جو جزء لا يتجزا ہیں، جزء لا يتجزا ہے، یعنی جزء لا يتجزا ثابت ہے، ایسے اجزاء جن کی اب تقسیم نہیں ہو سکتی، ایسا ان کا جز نہیں بن سکتا، ایسے اجزاء دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ فلاسفہ کا نظریہ کیا ہے؟ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، شریعت کا نظریہ یہ ہے۔ تو جو سبق پڑھا اس پر ایمان نہیں رکھنا ہے، وہ صرف فلسفے کے اعتبار سے پڑھنا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جزء لا يتجزا ثابت ہے۔ بس اتنا رہنا چاہیے۔